یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن زینت الاسلام کے زیر اہتمام ضلع ہریدوار کے مطلوب پورہ میں 16 فروری 2024 کو ایک شام قاری خوشنود کے نام عنوان سے ایک محفل نعت و اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے روح رواں رہے انجمن ہاضہ کے نائب صدر قاری محمد خوشنود صاحب، جن کے شانہ بشانہ ساتھ رہے انجمن ہاضہ کے صدر اعلیٰ مولانا آفتاب عالم صاحب قاسمی، انجمن ہاضہ کے بانی قاری محمد جواد صاحب قاسمی، انجمن ہاضہ کے سیکریٹری مفتی شاہر الدین صاحب قاسمی و انجمن ہاضہ کے جملہ ممبران۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جیسا آپ دھڑکا کریں گے انشاءاللہ میں ویسا کھڑکا کروں گا۔ تو آئیے ایک بار پھر آپ ہی کے درمیان کے رہنے والے، آپ کے دلوں کی دھڑکن، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے اور کسی کے جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں غالباً رشتے میں ان کے چچا لگتے ہوں گے، کہ آپ حضرات نے اپنے گاؤں میں جو مدارس اور مساجد قائم کی ہے، تو اس اشعار کے ساتھ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی انجمن زینت الاسلام کے نائب صدر جناب قاری محمد خوشنود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے دست بستہ درخواست کروں گا اس اشعار کے ساتھ کہ بستی کا پتہ ہمیں خود جنگل بتائے گا۔ اور پھر وقت میڈیا کی موجودگی میں اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے کہ دیکھیے ہم نے اپنی اس بستی کے اندر کیسے کیسے قراؤں کو پیدا کیا، کیسے کیسے شعراء کو پیدا کیا، جو الحمدللہ آپ کے مطلوب پورہ کی ترجمانی صرف یہی ضلع کے اندر نہیں بلکہ دیگر اضلاع کے اندر، دیگر صوبوں کے اندر بھی الحمدللہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری صاحب کا ایک کلام بڑا مشہور ہوا ہے اور بڑی دلجوئی کے ساتھ سنا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے اندر دیکھنے میں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کئی ہزار کا مجمع ہے، لیکن لوگوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھیے کہ اس وقت ہماری نظر تعداد پر نہیں ہے بلکہ آپ کی محبتوں پر ہے۔ میں اس اشعار کے ساتھ حضرت قاری صاحب کو درخواست کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ آ جاؤ بھائی، دیکھ یا تو شور نہ مچا، اور مچانا ہے نا تو پردوں کو ہلا دو، محبتوں کو جگا دو کہ آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جان گلستہ، آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جان گلستہ، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے ہے۔ حضرت قاری صاحب مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جواب تکڑا سا کو دے دو، دیہاتی بھاشا میں تکڑا سا۔ ماشاءاللہ، تکڑے والا۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور اس کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم سب اس دینی مجلس میں موجود ہیں، ورنہ یہ وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، کون سا وقت ہے، کوئی سو رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اور میرے استاد محترم اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے ایسے بھی حضرات یہاں موجود ہیں جو جن کے سامنے میری پڑھنے کی تو کیا، ان کے سامنے بولتے ہوئے بھی مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا، اتنی شرم محسوس ہوتی ہے۔ خیر، مجبوری ہے آپ کے سامنے دو چار کلام عرض کر دوں۔ جی عطا ہو۔ پڑھنے کا ارادہ ایک نظم بنائی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ سامعین میں سے ایک نے اشارہ کیا کہ یہ نظم پڑھنی ہے مدرسے کے اوپر۔ کیا بات ہے، وہ اسی کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ واہ جی واہ، کیا بات۔
یہ اہل دل ہے جو دل کی بات سمجھتے ہیں. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی اور محبت ہوتی. ان کے مدرسے کے اوپر ایک ایسی نظر رکھ دی جاتی ہے کہ مدرسے کو دہشت گردی کا اڈا بتا دیا جاتا ہے. جی جی بے شک. اس حساب سے مدرسے کے اوپر چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں، آپ کی سنی سنائی نظم ہے کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ یہ تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی اور محبت ہوتی کہ کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں میں، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی. اس جنگ آزادی میں صرف مسلمان ہی کا نہیں، ہندو بھائیوں کا بھی یوگدان رہا ہے. کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی. کہ ملا تمہیں اور ملا ہمیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی پیغام مدرسوں سے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے کیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے. تین راشٹرپتی کے نام گناتا ہوں جو آپ ہی کے مدارس سے، مساجد سے، مکاتب سے پڑھ کر نکلے الحمدللہ. راشٹرپتی کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے. نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. بہت مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. یہ ایک بہت بڑی نظم ہے، حالات کے حساب سے چلنا چاہیے. وقت بالکل بھی اجازت نہیں دیتا آپ کے سامنے زیادہ بولنے کی. آپ سے میری بہت ہی امید اور ادب کے ساتھ میں ایک درخواست ہے کہ آپ آخر تک یہاں جمع رہیں انشاءاللہ. صدر محترم یہاں موجود ہے، اسٹاف ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، انجمن کے بانی قاری جواز صاحب یہااں موجود ہے. بانی آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ بانی کس کو کہتے ہیں. بانی اس کو کہتے ہیں جس نے یہ انجمن چلائی ہے. اب سب ماشاءاللہ مل جل کر سب اکٹھے ہو کے چلا رہے ہیں، لیکن شروعات قاری جواز صاحب کی طرف سے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدل عظیم عطا فرمائے. تو اس لیے آپ سے بہت ادب کے ساتھ میں درخواست ہے کہ آخر تک بنے رہے اور سب آخر تک سنیں، دعا میں سب شریک ہو. السلام علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ حضرت بانی محترم کی طرف سے 100 روپے لو جی انعام لیتے بھائی. ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری خوشنو صاحب، نائب صدر انجمن زینت الاسلام، جو ابھی مدارس کے تعلق سے بہترین نظم آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے کہ ان مدارس کو کیسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور کیسے کیسے تعلقات سے ان مدارس کو جوڑا جاتا ہے. کہ کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے،
کبھی یاجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس دور کا معبود لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس دور کا معبود لکھتا ہے۔ ارے ان ظالموں سے کہہ دو، ارے ان ظالموں سے کہہ دو، یہ ذرے مدرسوں کے امن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ارے ان ظالموں سے کہہ دو، یہ ذرے مدرسوں کے امن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ ظالم ان مدرسوں کو، ریت کے ذرات کو، طلباء کو بارود لکھتا ہے۔ یہ تھے جناب قاری خوشنو صاحب۔ تو میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے مطلب پور ضلع ہریدوار سے۔